بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نشست میں قرآن کریم کے 28ویں پارے سے مضامین کا خلاصہ اور خاص احکام بیان کیے جائیں گے۔ گزشتہ نشست میں 28ویں پارے کی پہلی دو صورتیں 27ویں پارے کے ساتھ ان کا خلاصہ اور ان کے مضامین بیان کر دیے گئے۔ آج جس صورت کا آغاز ہوگا 28ویں پارے کی تیسری صورت، اس صورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی صورت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، جن کی طرف تم محبت کے پیغام بھیجو، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاؤ۔ یہاں 2 باتیں کفار، اللہ اور اس کے رسول کے جو لوگ دشمن ہیں ان سے دلی دوستی کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ ایک مقام نہیں بلکہ اور بہت سارے مقامات پر کفار سے دوستی لگانا منع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اور دشمن سے دوستی لگانا یہ کسی طرح کسی قاعدے کی روح سے یہ مناسب نہیں۔ آگے وجہ بھی بتلا دی، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے حق بات کو ٹھکرا دیا۔ قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کے سب سے اونچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ ان کا بس چلے رسول کو بھی نکال دیں اپنی بستیوں سے، تمہیں بھی، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لانے والے۔ انہیں اسلام سے، قرآن سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے بغض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرو۔ کفار کے ساتھ معاملات کرنا اور چیز ہے، خرید و فروخت کا لین دین کرنا، لیکن جس سے بھی خرید و فروخت کی جاتی کیا وہ دوست بن جاتا ہے؟ کیا ہر گاہک دکان والے کا دوست کہلاتا ہے؟ تو خرید و فروخت کی اجازت دی، معاملہ کرنے کی اجازت دی، ان کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھنا، ان کو آئیڈیل سمجھنا، ان کو اچھا سمجھنا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو مقابلے میں لا کر ان کی فضیلت بیان کرنا اور خطرناک چیز۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کسی حالت میں بھی قابل تعریف نہیں۔ ان کی اگر ان میں کوئی خوبی موجود بھی ہے، اس خرابی نے ان کی ساری خوبیوں پر مٹی ڈال دی۔ یہ خرابی اتنی بڑی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی خوبی کو نہیں گردانا۔ آگے چل کر سورہ ممتحنہ میں حضرت ایک بات یہ ارشاد فرمائی، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ اے لوگوں، اس بات کو خوب سمجھ لو، تمہاری رشتہ داریاں، رحم کی رشتہ داریاں، ماں باپ، اولادیں، بھائی، یہ سارے جو ذوی الارحام کہلاتے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر اولادیں، یہ تمہیں قیامت کے دن کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ایمان کا رشتہ موجود نہیں تو ان سے کسی قسم کے نفع کی کسی رشتے سے کوئی توقع نہیں۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، وہ تمہارے کاموں کو بہت زیادہ، بہت باریکی سے دیکھنے والے اور جاننے والے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کر دی۔ تمہارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال نمونے کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے وہی نمونہ حاصل کرے گا، آگے چل کر فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جس کے دل میں حساب کا دھڑکا اور خوف ہوگا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے
وہ راستہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اللہ نے واضح فرمایا. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. حضرت ابراہیم نے اور آپ کے متبعین نے اپنی ساری قوم سے برات کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات کے دشمن. ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. فرمایا اسی بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی دوستی اور دشمنی کی. ہم اللہ کے ماننے والے، تم اللہ کے دشمن، ہمارے درمیان یہ حد فاصل. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے. اب اس کو دنیا کوئی بھی اس کو رنگ دینے کی کوشش، اس کو کوئی شدت پسندی کہے، اس کو کوئی انتہا پسندی کا تانا دے، کیا کریں؟ ہم قرآن کی تعلیمات کو نہیں چھپا سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی صاف تعلیمات. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. دیکھیے ترجمہ اس کا، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، فاصلے کی یہ دیوار بن چکی. ہاں تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو، تم ہمارے بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ. اور دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت پرست اور اللہ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے دشمن تھے. کیا کیا تھا جی؟ ساری زندگی والد کے ساتھ زندگی گزاری نہیں. فرمایا میں جا رہا ہوں یہاں سے. وہاں سے عراق اور بابل کو خیر باد کہا، دمشق چلے گئے. وہاں سے اللہ کے حکم سے مکہ آ گئے. پھر وہاں سے بچوں کو چھوڑ کر دمشق آ گئے. پھر دوبارہ بیت اللہ آ کر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر بیت اللہ کی تعمیر کی. والد کو چھوڑ دیا بت پرست، اور یہ پہلے آ چکا ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے شروع، چاہے تمہارا کوئی بھی ان کے ساتھ رشتہ ہو، اگر ایمان نہیں، یہ ایک دوسرے، یہ رشتے دنیا کے تھے ختم ہو چکے. ایمان کے ساتھ رشتوں کا پاس، اگر ایمان نہیں تو رشتے ختم. لیکن یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اگر والدین کافر ہوں اور خدمت کے محتاج ہوں، ان کی خدمت کی جائے گی، لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس سورت کو سورۃ الممتحنہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ یہ امتحان لینے والی سورت ہے. اس میں امتحان کا حکم فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات. دیکھیے صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. وہاں ایک شرط یہ بھی طے ہو گئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرد آ جائے ہجرت کر کے واپس کیا جائے گا. وہاں سے مسلمان ہو کر کوئی مکہ آ جائے، مدینہ آ جائے، اس کو واپس کریں، لیکن مدینہ کا کوئی فرد اگر مکہ آ جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے. تو بعض خواتین بھی مسلمان ہو گئی، وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی، اور کسی خاتون کو عزت معاب اور عفت معاب خاتون کو واپس کرنا، کفار کے نرخے میں بھیجنا. اب ادھر یہ صلح کی شرط تھی، قرآن پاک نے صاف فرما دیا یہ عورتوں کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں یہ حکم نہیں. ان کا نکاح ان کے شوہروں سے ختم، ان کی رشتہ داریاں ختم. اگر وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں، آپ ان سے ان کے ایمان کا امتحان لے لیا کرو. اگر آپ کے ایمان کے امتحان میں وہ کامیاب نکلی تو پھر فرمایا کہ ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، ان کو مدینہ ہی میں ان کی سکونت کا انتظام کرو. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو تم ان کا امتحان لے لو، یہ مومن ہے یا نہیں، کچھ سوالات کر لو. اللہ اعلم بایمانہن، باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تم ظاہر سے پوچھ لو. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے دل میں ایمان نہ ہو، اوپر سے کہہ دیں، فرمایا اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا. اگر تم ان کو ظاہری اعتبار سے مومن جان لو، فلا ترجعوہن الی الکفار، اب کفار کی طرف واپس مت لوٹانا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان کافر شوہروں کے لیے حلال رہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال، ان کا رشتہ ختم ہو گیا. وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، ہاں ان خواتین سے اگر ان کا مہر مقرر کر دیا جائے تو ان سے نکاح کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ جب
کوئی کسی کافر عورت کی بیوی مسلمان ہو جائے، اگر شوہر مسلمان نہ ہو تو اس کا نکاح اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں خواتین کی بیعت کے بارے میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، آیت نمبر 12 ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو وہ آپ سے بیعت کریں اس بات پر۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرنا کہ میں اب سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا، اب میں ان نافرمانیوں اور گناہوں کے قریب نہیں، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں سے بیعت لی تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی، لیکن خواتین کی بیعت میں آپ نے کسی غیر عورت کو کبھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر عورت کو نہیں چھوا۔ آپ جب بیعت فرماتے تھے تو آپ کلمات کہتے، حضرت عمر یا دوسرے صحابہ اونچی اونچی آواز سے، وہ پردے میں ہوتی، کہلواتے رہتے اور وہ بیعت کے کلمات کہہ دیتے۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا پیر فقیر نظر آئے جو عورتوں سے پردہ نہ کرتا، اس کے سامنے آتی ہیں عورتیں، وہ اس طریقت کی لائن میں جھوٹا ہے، وہ متبع سنت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ، سب سے اونچی شخصیت، جب خواتین سے آپ پردہ فرماتے تھے، کسی کو اجازت نہیں تھی اس طرح آنے کی، تو عام انسان کو کس طرح اجازت ہوگی کہ وہ بے محابہ اس کے سامنے؟ کتنی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور مریدنیاں پاؤں دبا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا پہنچا ہوا ہے، لیکن شیطان کے پاس پہنچا ہوا، رحمان کے پاس پہنچا ہوا بندہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ یہ اولیاء الشیطان ہو سکتا۔ اس لیے خلاف پیمبر کسے راہ گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا بمنزل نخا حضرت، وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی اللہ کی رضا نہیں پا سکتا۔ یہ بات ایک ذہن میں رہے۔ تو فرمایا وہ عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کریں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ یہ مومن عورتوں کے بارے میں کہا ہے، مومن پہلے سے ہیں۔ تو یہ بیعت کون سی ہے؟ میں خلاصہ عرض کروں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں لکھا کہ بیعت کی 3 قسمیں ہوتی۔ ایک بیعت علی الاسلام، جب کوئی کافر آتا آپ اسلام پر بیعت لیتے تھے۔ ایک بیعت علی الجہاد تھی، جیسے بیعت رضوان، آپ نے جہاد پر بیعت لی۔ ایک بیعت علی التقوی کہلاتی، گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت۔ یہ جو خواتین کی بیعت تھی یہ بیعت علی التقوی تھی، کیونکہ وہ مومن پہلے سے تھی، اسلام کی بیعت نہیں تھی۔ اذا جاءک المؤمنات فرمایا، اور عورتوں سے جہاد کی بیعت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے۔ تو یہ بیعت علی التقوی، یہ جو مشائخ سلاسل بزرگان دین کے ہاں جس بیعت کا دستور شروع سے اسلاف سے اب تک چلا آ رہا ہے، یہ بیعت علی التقوی کہلاتی ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت لی جاتی۔ یہ بھی سنت کی ایک قسم، اس کو بدعت کہنا جہالت اور گمراہی کی بات۔ یہ اسلاف بزرگان دین سے جو بڑے بڑے اکابرین امت آج تک اس بیعت کو لیتے ہیں، یہ بیعت علی التقوی کہلاتی۔ کس بات پر بیعت کریں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر کوئی بہتان باندھ کر الزام تراش کر نہیں لگائیں گی، اور کسی نیکی کے کام میں اے پیغمبر آپ کی یہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ ان کو بیعت بھی کر لیجئے، ان کے لیے استغفار اور دعا کیجئے، اللہ معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ آگے پھر اعلان کو کھول کر فرما دیا، اے ایمان والو لا تتولوا، ہرگز دوستی نہ کرنا ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، جو آخرت سے مایوس، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اس لیے کفار کے ساتھ دوستی لگانے سے قرآن نے صاف منع فرما دیا۔ اگلی سورہ صف ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 14 آیات اور 3 رکوع ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ بڑا غلبے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ مطلب یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کیا کرو۔ یہاں یہ بات میں اشارتاً کہہ دوں، کبھی موقع ملا تفصیل کروں گا۔ یہاں نیکی کی بات کہنے سے منع نہیں فرمایا،
بلکہ کہ نیکی کی بات کہنے کے بعد عمل نہ کرنے پر تنبیہ کی جا رہی کہ جب کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کیا کرو. اس بات پر ٹوکا جا رہا ہے کہ خیر کی کام کی جب تلقین دوسروں کو کرو خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس سورت کو سورہ صف اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صف بنا کر جہاد کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان لوگوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں جو راہ خدا میں قتال کرتے ہیں صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے دو کام ہیں، میں اپنے سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ نے تورات اتاری، حضرت موسیٰ نبی برحق تھے، ومبشرا برسول، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی سے فلما جاءہم البینات قالوا ھذا سحر مبین، حضرت عیسیٰ ہی کی تعلیمات کے خلاف ہو. یاد رکھیے آج ہم یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت کا داعی ہے اور ان کی پیروکار، وہ صحیح معنی میں اسی وقت پیروکار ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ان کا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو انہوں نے ٹھکرایا. اور یہ واحد اسلام کا مذہب ہے جو تمام چیزوں کو جمع کرنے والا اور تمام پیغمبروں کی تعظیم اور توقیر کا درس دینے والا مذہب ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تجارت کی خوشخبری سنائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دیں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب شان ہے، کہیں وہ تجارت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تم چیز بیچ دو، دی بھی انہوں نے، کہتے بعد میں ہمیں بیچ دو. کبھی کہتے ہیں قرض حسنہ دے دو، جو مالک ہو وہ خود ہی کہے قرض حسنہ. جیسے والد اپنے بچے کو کوئی چیز دے کر کہتا ہے بیٹا مجھے دو گے، وہ لینا مقصد نہیں ہوتا، اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں، امتحان مقصد ہے. یہ ہے کیسا بچہ، یہ سلیقے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یا ان چیزوں کا رسیہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں. آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تجارت کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمارے سودے کے لیے یہ تجارت کا. وہ تجارت یہ ہے جو تمہیں عذاب سے بچا لے، دردناک عذاب. اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہوگا اور ہمیشہ رہنے کی جنات اور پاکیزہ مکانات جو جنات العدن، ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہوں گے، اس کا یہ ضامن بن جائے گا. یہ سودا ایسا ہے، تم راہ خدا میں اللہ کے دین کی نصرت کرو، ہم نے تمہارے لیے ایسے ایسے مکانات، ایسے ایسے باغات تیار کر رکھے. اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی مدد. اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ غنی ذات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ، مددگار. جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا گا من انصاری اللہ، کون کون ہیں جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرنے والے. حواریین نے، مخلص دوستوں نے یہ کہا تھا ہم ہیں جی اللہ کی مدد کرنے والے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو لے کر چل پڑے وہ گویا اللہ کی مدد کرنے والے. اسی طرح آج ہمیں یہ تلقین فرمائی گئی اے ایمان والو تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرو، خیر کے کاموں میں تعاون کرو. اگلی سورت سورہ جمعہ ہے. اس سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے کام بیان. اللہ نے ایسے پیغمبر بھیجے، ایسے رسول بھیجے جو سب سے پہلے تلاوت کر کے سکھاتے ہیں، پھر ان کا کام یہ ہے وہ لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں سے باطل عقیدے اور افکار زائل کرتے ہیں،
ان کے نفوس کو پاک کرتے صاف کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے پھر تفصیل سے کتاب اللہ کے احکام سکھاتے ہیں، اور ان کا کام یہ حکمت اور دانائی عملی نمونہ اپنے آپ کو بنا کر کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت سے مراد رسول اللہ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت ہے. قرآن پاک اور سنت کی تعلیم دینے والے ایسے ایسے ہم نے رسول بھیجے. اس سورت میں جمعہ کے بارے میں حکم فرمایا گیا، اس لیے سورت کا نام سورت الجمعہ رکھا گیا. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تم تیز قدموں کے ساتھ لپک کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اس وقت سودا خرید و فروخت ہر کام چھوڑ دو. اب ندا ہو گئی اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں جب نماز ادا ہو جائے یہ فریضہ پورا کر لو، پھر جہاں چاہے زمین میں جاؤ، جو چاہے معاش تلاش کرو، جو چاہے ایگریمنٹ کرو، سودا کرو. انشاءاللہ اللہ کے دیے حلال رزق میں سے تلاش کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، امید ہے اس سے تم فلاح پا جاؤ. اور جو لوگ ان ساری باتوں کے باوجود جو اپنی تجارت کو نہ چھوڑیں، کھیل کود میں مشغول رہیں، ان کو بتلایا جا رہا ہے یاد رکھو ان کھیل تماشوں، ان تجارتوں سے کہیں زیادہ وہ چیزیں بہتر ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، جو اس کی فرما برداری کی صورت میں ملیں گے. باقی رزق دینے والی ذات تو اللہ کی، واللہ خیر الرازقین. جمعہ کے بعد خاص طور سے فرمایا اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اس لیے میرا مشورہ ہے، اور اکابرین علماء فرمایا کرتے تھے، بزرگان دین، اگر کوئی بڑا سودا کرنا ہو پہلے جمعہ کی نماز ادا کر لے، اذان اول پہ پہنچ جائے، پھر نماز ادا کرے، پھر جا کے سودا کرے، انشاءاللہ اللہ اس میں اپنے فضل اور اپنی برکات کو شامل فرما دے. اس لیے کہ اس نے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اس کے بعد یہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلا، انشاءاللہ اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی. سورہ جمعہ کے بعد اگلی سورہ منافقون ہے، یہ بھی مدنی سورت، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی، ان کے نفاق اور ان کی بری خصلتوں کا پردہ چاک فرمایا. یہ منافق لوگ اے پیغمبر آپ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے یہ اپنی ان قسموں میں جھوٹے ہیں. ان کے دلوں میں نفاق کا گند بھرا ہوا ہے. ان کے آپ جسم دیکھتے ہیں، ان کی صحت دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیسے خوبصورت توانا جسم والے. لیکن اے پیغمبر ان کے جسموں کو دیکھ کر آپ تعجب نہ کرو، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت لکڑیوں سے زیادہ نہیں. آپ ان کی باتوں کو سن کر تعجب نہ کریں، یہ کیسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کر دے. یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے بارے میں تدبیریں کر رہے. منافقین کی بات خاص طور سے اس لیے ذکر فرمائی، ایک غزوے کے بعد انہوں نے یہ آپس میں طے کیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ میں جائیں گے ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں، جی ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہم ان مہاجروں کو، فقیروں کو جو مکہ سے آئے ہیں سب کو نکال باہر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین اصل عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو خبر نہیں ہے کہ اصل عزت کی چیز کیا ہے. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. کہیں ایسا نہ اپنی جاب میں، اپنی ملازمت، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں یا اپنی اولادوں میں اتنے مشغول ہوں اللہ کو بھول جاؤ. ایسا نہ کرنا، جو یہ کرے گا وہ بڑا خسارے کا سودا کرنے والا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. بہت سارے لوگ خرچ کا ارادہ کرتے ہیں، دل میں ہوتا ہے، لیکن عملی جامہ نہیں پہنا، پر اتنی ہمت نہیں ہوتی. پیغام اجل آ جاتا ہے اور وہ مال یہیں کا یہیں رہ جاتا. اس لیے حدیث میں آیا ہے جب خیر کے کام کا دل میں آئے فوراً کر لو، کہیں ایسا نہ شیطان اس پر وسوسہ ڈال کے غالب آ جائے اور تمہیں اس خیر کے کام سے محروم کر. اے ایمان والو، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کے پاس پہنچ کر یہ کہو ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا آپ ہمیں مہلت کیوں نہیں دے دیتے تھوڑے وقت کے لیے،
میں وہاں جا کر خوب صدقات کروں، جتنا مال جمع کر کے چھوڑا ہے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، خوب آپ کی راہ میں خرچ کروں اور نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر کسی کو بھی 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے اس لیے فرمایا من قبل ان یأتی احدکم، اس سے پہلے خیر کر لو جتنی کر سکتے ہو۔ اگلی سورۃ تغابن ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن غبن سے نکلا، غبن کا معنی بہت بڑا نقصان۔ فرمایا قیامت کا دن کفار کے لیے بہت بڑے نقصان کا دن ہوگا، اس لیے اس کو یوم التغابن کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی سودا کرے کسی سے اور اس سودے میں بالکل ڈوب جائے اور زیرو ہو جائے، اس کو غبن کہا جاتا ہے۔ کسی سے ایسا دھوکہ ہو جائے، بہت بڑا فراڈ۔ قیامت کا دن یہ کفار کے لیے بہت بڑے نقصان کا دن ہوگا، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا۔ اس سورت کے آخر میں وہ بات پھر کھول کر بتلا، جتنی چیزیں اللہ کی رضا میں، اس کی عبادت میں، اللہ کے قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی، ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے اصلاح کی جائے۔ دیکھو آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے یا تو مال کی وجہ اس میں مشغول، یا اولاد میں مشغول، کاروبار میں مشغول، دنیا میں ایسا میں۔ یہاں پھر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تم میں سے بعضوں کی بیویاں اور بعضوں کی اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ڈرو۔ کون سی اولاد اور کون سی بیوی دشمن ہے؟ ہاں، قرآن پاک کے آئینے کی صورت میں اس پر ہم اس کو دیکھ کر خود فیصلہ کریں۔ جو اولاد اور جو بیوی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا کرنے سے روکے اور رکاوٹ بنے، وہ دشمن ہے۔ جو تھپکی دے اور شاباش دے، نماز کے لیے جاؤ، آگے بڑھائے اور حوصلہ افزائی کرے، وہ دوست ہے، اصلی دوست وہ ہے۔ اس لیے فرمایا اس سے ڈرو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہم نے تمہارے لیے آزمائش کی چیز بنائی ہیں، اس لیے فرمایا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو، کہیں مال اور اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کو ناراض نہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ وہ حرام سے اس لیے نہیں بچ پاتے، ان کی بیویاں، ان کی اولادوں کی خواہشیں اتنی زیادہ، جس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس حلال کافی نہیں، اس کے لیے وہ حرام کا راستہ اختیار۔ ان کو اعلیٰ قسم کا فرنیچر چاہیے، ان کو گاڑیاں نئے ماڈل کی چاہیے، ان کو کھانے پینے میں کھلا چاہیے، ان کو جیب خرچی بہت چاہیے، ان کے اللہ تللوں کو خرچ کرنے کے لیے اس کی حلال کی تنخواہ، کاروبار کافی نہیں، روزگار، تو پھر ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ حرام میں چلا جائے۔ یہ اولادیں یہ فتنے کا ذریعہ بن، یہ بیویاں اور یہ اولاد۔ اگلی سورہ طلاق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں طلاق کے احکام کو اور عدت کے احکام کو ذکر فرمایا۔ سورہ طلاق کے بعد آخری سورہ تحریم ہے، جو 28ویں پارے کی آخری سورت۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ ایک خاص شان نزول میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کھا لی جس میں شہد کو اپنے اوپر آپ نے حرام فرما، اس میں منع فرما دیا گیا، اے پیغمبر جو اللہ نے چیزیں حلال کی وہ آپ قسم کے ذریعے سے کسی وجہ سے بھی حرام نہ کریں۔ اب کیونکہ قسم کھا چکے ہیں لہذا اس کا کفارہ ادا کیا جائے اور شہد کو استعمال کریں، اس لیے کہ پاکیزہ چیزوں جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کسی وجہ سے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے آگ۔ جس طرح اپنے بچنے کی فکر کرتے ہو، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں سے اصلی اور مخلصانہ محبت کا تقاضا یہ ہے ان کو بھی اللہ کے راستے پر لگا دو، ان کو بھی نیکی اور تقوی کے راستے پر چلا دو۔ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے،
جس پر بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. لا یعصون ما اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گے، جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کے وہ کر گزریں گے. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کی مثالیں بیان فرمائیں. کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال. اے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرنے والی قوموں، دیکھو حضرت نوح کے بیٹے ایمان نہیں لائے، حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی. پیغمبر کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ان کے کام نہیں آیا. اللہ نے دنیا میں بھی عذاب سے دو چار کیا، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب مقرر. اور ایمان والوں کے لیے مثال دی، اے ایمان والی عورتوں، ایمان والے مردوں، ہم تمہارے سامنے مثال لاتے ہیں حضرت سیدنا حضرت بی بی مریم کی اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی. فرعون کی بیوی، وہ اس کا شوہر اتنا سخت جابر متکبر بادشاہ، لیکن اس بیوی مسلمان ہوگی، اس کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، ایمان کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم نہیں ہونے دی. وہ عورت کامیاب ہوگی باوجود ہے کہ شوہر سرکش اور نافرمان تھا، جہنم میں چلا. دوسری مثال لے لو حضرت بی بی مریم کی. بی بی مریم نے جس ماحول میں، جن مخالفتوں میں، جن الزامات کے دور میں اپنی عفت اور دین کو تھامے رکھا، تصور نہیں کیا جا سکتا. آج امریکہ، یورپ، فرانس، کہیں کا کوئی ماحول بھی اتنا مخالف نہیں جتنا حضرت بی بی مریم کا ماحول مخالف ہے، جتنا وہ مشکل ترین ماحول. ہر طرف بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، الزام لگانے والے یہود اور بنی اسرائیل. وہ بی بی مریم پاک دامن اللہ کی نشانی پیغمبر لے کر آئے، پیغمبر پنگوڑے میں بول رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اور وہ تانے دے رہے ہیں تمہارے نانا ایسے بزرگ، تمہارے والد ایسے بزرگ، تم یہ کیا کر کے لائی، ایسی بولی. اللہ نے مثال دی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. تم ماحول کو سامنے لاتے، جی صاحب ہم اس ماحول میں کیسے چل پڑیں گے، ہم اس بازار میں دیانت سے کیسے تجارت کریں، ہم اس دفتر میں ایمانداری سے کیسے رہ سکتے ہیں، ہم اس کمیونٹی میں کس طرح شریعت اور سنت کو لا سکتے ہیں. ہم ہر زمانے میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی پوری اتباع کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے یہ دو مثالیں بڑی عبرت والی مثالیں ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ دنیا آخرت میں اپنی رضا، اپنی معافی، اپنا کرم، اپنی رحمت، عافیت، صحت، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی نصیب فرما. اے اللہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر یا ارحم الراحمین بھلائی عطا فرما. اے اللہ دنیا آخرت میں اپنی ناراضگی سے، ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، اے اللہ ہر ناگہانی آفت سے، بیماری سے، ناگہانی موت سے، صدمے سے، فکر سے، غم سے، اے اللہ اپنے اس قرآن مجید کی برکت سے ہمیں نجات نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.